الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شیء علیما صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین، سامعین، ناظرین، آج 7 ستمبر 2023 بروز جمعرات یوم ختم نبوت ہے۔ دنیا بھر میں جتنے بھی عاشقان مصطفیٰ، عاشقان رسول اور عاشق ختم نبوت ہیں، وہ سب کے سب الحمدللہ اس دن کو یوم ختم نبوت کے طور پر مناتے ہیں، اس لیے کہ یہی وہ دن ہے جس دن پاکستان کی قومی اسمبلی سے علماء اہل سنت کی کاوشوں کے نتیجے میں قادیانیوں کو، مرزائیوں کو، ان کا لاہوری گروپ ہو یا پھر ربوے والا ہو یا پھر قادیان والا ہو، سارے کے سارے مرزائیوں کو خارج از اسلام اور کافر اور مرتد قرار دیا، اس لیے کہ یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اور جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی اور نبی کے آنے کو ممکن سمجھتا ہے، وہ شخص چاہے وہ نانوتا کو ہو، چاہے وہ شخص قادیان کا ہو، چاہے وہ شخص کوئی بریلی کا ہو، اگر وہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی کے آنے کو ممکن سمجھتا ہے تو ایسا شخص مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافر اور مرتد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا صحرا عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت پر جو آیات بینات دلالت کرتی ہیں، علماء اہل سنت نے اس پر کام کیا ہے، ان آیات کی تخریج کی ہے۔ 100 کے لگ بھگ ایسی آیات انہوں نے پیش کی ہیں کہ جن سے کہیں پر عبارت النص سے، کہیں پر دلالت النص سے، کہیں سے اشارت النص سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا استنباط ہوتا ہے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے ان قرآنی موتیوں میں سے چند ایک آیات ختم نبوت آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اور میرا یہ آج کا جو لیکچر ہے، آج کا جو بیان ہے، یہ سارے کا سارا ان مجاہدین ختم نبوت کے لیے ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک کے لیے ختم نبوت پر پہرا دینا ہے، ختم نبوت پر کام کرنا ہے۔ ان سب ختم نبوت کے پہرے داروں کو، ان سب ختم نبوت کے مجاہدین کو ایصال ثواب اور نذرانہ پیش کرنے کے لیے یہ آج کا لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اللہ کریم ان سب کی تمام دینی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنی طرف سے اپنی شایان شان ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آیات ختم نبوت میں سے سب سے پہلی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرتا ہوں، سورہ احزاب سے پڑھ رہا ہوں اور آیت نمبر 40 ہے، پارہ 22واں ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، ولکن رسول اللہ، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سب سے پچھلے، نبیوں میں سب سے آخری ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو یہ آیت ختم نبوت ہے، اس میں
اس کو کہا بھی آیت ختم نبوت جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اب خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے۔ 64 صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس آیت کریمہ کی تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں بیان فرمائی ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد کسی ذلی، کسی بروزی، کسی تشریحی، غیر تشریحی، کسی طرح کے کوئی بھی نبی، نئے نبی بننے کا امکان نہیں ہے۔ جو شخص اس کو ممکن سمجھتا ہے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر، مرتد ہے۔ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو آخری نبی بنایا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی روایات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا ہی کافی ہے کہ جس شخص نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس شخص کو اس کے دعوے سمیت زمین کے اندر گاڑ دیا۔ تو یہ صحابہ کرام کا منکرین ختم نبوت کے خلاف اٹھنا اور مدعین ختم نبوت کو قتل کرنا اور زمین کے اندر گاڑ دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ سب صحابہ یہی ایمان رکھتے تھے کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا سہرا سجا دیا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے بعد تا قیامت اللہ تعالیٰ کسی اور کو نبوت عطا نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ اللہ نے حضور کو آخری نبی بنایا ہے۔ تو یہ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا عمل اس آیت کی تفسیر بیان فرما رہا ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی کیا تفسیر بیان کی ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد بڑے بڑے کذاب آئیں گے، دجال آئیں گے۔ فرمایا ثلاثون کذابون دجالون، میرے بعد 30 بڑے کذاب اور دجال آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، فرمایا ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، الا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا خبردار ہو کر اچھی طرح سے سن لو، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام خود اس آیت کی تفسیر ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں الا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ اب خاتم النبیین کا معنی امت نے کیا لیا؟ وہ ساری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ خاتم النبیین کا صرف اور صرف ایک معنی ہے، وہ ہے آخر من نبیہ، وہ جس کو اللہ سب سے آخر میں نبوت کا تاج عطا فرمائے، جس کو اللہ آخری نبی بنائے، وہ ہے خاتم النبیین۔ اور یہ صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، جس کا ترجمہ یوں کیا گیا کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، حق اور سچ وہ جس کو دشمن بھی مخالف بھی تسلیم کرے۔ مرزا قادیانی جھوٹا کذاب زمانہ، اس شخص نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو تسلیم کیا ہے۔ یہ مرزا صاحب کی مجموعہ کتب جس کو روحانی خزائن کے نام سے 23 جلدوں میں شائع کیا ہے، اس کی 7ویں جلد روحانی خزائن کی میرے ہاتھ میں ہے۔ روحانی خزائن جلد 7 اور اس کا صفحہ نمبر ہے پورا 200۔ یہاں پر مرزا قادیانی آیت ختم نبوت لکھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اس کا معنی لکھتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب اس کا معنی بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ سما نبینا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بغیر استثناء، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام خاتم الانبیاء رکھا ہے بغیر کسی استثناء کے۔
مرزا خود مان رہا ہے کہ حضور کے خاتم الانبیاء ہونے میں کوئی استثناء نہیں، بغیر کسی استثناء کے اللہ نے حضور کو خاتم الانبیاء کا نام عطا فرمایا ہے۔ آگے کہتا ہے وَفَسَّرَهُ نَبِيُّنَا صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ لا نبی بعدی ببیان واضح للطالبین، کہتا ہے کہ اس قول کے یعنی کہ اللہ کا جو ارشاد ہے نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہتا ہے اس کی تفسیر بیان کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واضح بیان کے ساتھ، ببیان واضح للطالبین، جو کہ طالبین کے لیے جو سچ اور حق کے متلاشی ہوتے ہیں ان کے لیے واضح بیان ہے۔ حضور علیہ السلام نے بیان جاری فرما دیا ہے، وہ کیا فرمایا؟ الا لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو مرزا قادیانی پر ایک زمانہ ایسا گزرا کہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا تھا۔ یہ صفحہ 200 پڑھ رہا ہوں، اب صفحہ نمبر 297 پر آ جائیے۔ اس پر مرزا قادیانی نے تو یہاں تک لکھ دیا، کہتا ہے ما کان علی ان ادعی النبوۃ، میرے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں، واخرج من الاسلام والحق بقوم کافرین، میرے لیے جائز نہیں کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور اسلام سے نکل جاؤں اور کافروں کے ساتھ مل جاؤں۔ اب ہمارا تمام مرزائیوں سے صرف ایک سوال ہے، مرزا نے جب کہہ دیا میرے لیے جائز نہیں کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور اسلام سے نکل جاؤں اور کافروں کے ساتھ شامل ہو جاؤں، تو جب مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ کافروں کے ساتھ ملا یا نہ ملا؟ نبوت کا دعویٰ کر کے وہ اسلام سے نکلا یا نہ نکلا؟ اور یہ مرزا نے جائز کام کیا یا ناجائز کام کیا؟ تمہارے مرزے کی یہ والی بات سچی ہے یا بعد والی بات سچی ہے؟ بعد میں جھوٹ بولا یا اس مقام پر مرزا نے جھوٹ بولا ہے جہاں پر لکھتا ہے کہ میرے لیے جائز نہیں کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور اسلام سے نکل جاؤں اور کافروں کے ساتھ مل جاؤں؟ ہم کہتے ہیں مرزا کی یہ بات سچی ہے۔ مرزا نے جب بعد میں دعویٰ نبوت رسالت کیا تو اپنے دعوے کے ساتھ مرزا اسلام سے نکل گیا اور کافروں سے جا ملا۔ تو یہ میں نے آیت ختم نبوت پر مختصر سی گفتگو پیش کر دی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں دوسری آیت کریمہ کی طرف، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو اور آپ کے آخری نبی ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ میرا اور آپ کا خالق مالک ارشاد فرماتا ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر میں نے اپنی نعمت تام کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو ہی پسند فرمایا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں خالق مالک پروردگار نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ اللہ کریم نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، کامل اور اکمل اس دین کو فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اپنی نعمت تام کر دی ہے۔ جب دین مکمل ہو چکا تو نیا نبی تو تب آئے جب پہلی چیز ادھوری ہو، اس ادھورے کو مکمل کرنے کے لیے نبی آ جائے، تو دین مکمل ہے۔ جب دین ہر طرح سے مکمل ہے اور نعمت بھی تام ہو چکی، اس کا مطلب ہے اب آگے کسی اور نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان فرما دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ 14واں پارہ ہے اور 14واں پارے کا پہلا رکوع ہے اور آیت نمبر 9 ہے۔ فرمایا بے شک ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو قرآن کریم کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے، تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے تا قیامت آنے والے سب لوگوں کے لیے باقی رکھنا ہے۔ تو جب قرآن اللہ کی حفاظت میں ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن تا قیامت محفوظ ہے۔ تو جب قرآن نے تا قیامت محفوظ رہنا ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اب نئی کتاب کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ کتاب تو تب آئے جب پہلی کتاب ختم ہو جائے۔ جب قرآن کریم نے تا قیامت صحت اور سلامتی کے ساتھ باقی رہنا ہے تو اب اس سے یہ بات لازماً سمجھ آ گئی اور طے ہو گئی کہ اب نئی کتاب کی ضرورت نہیں، کیوں؟ پہلی والی کتاب صحت کے ساتھ باقی ہے۔
اب جب کتاب کی ضرورت نہیں تو وحی کی ضرورت نہیں، جب وحی کی ضرورت نہیں تو نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دین کامل ہے، اکمل ہے، نعمت تام ہو چکے، اور اس دین نے تا قیامت سلامت رہنا ہے، تو اب اس لیے کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیت بھی آیت ختم نبوت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو بیان فرمایا جا رہا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ سن لیجئے، سورہ فرقان 18واں پارہ، میرا تیرا پروردگار ارشاد فرماتا ہے، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے پر فرقان نازل فرمائی۔ کیوں؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کو رب کا ڈر سنائے۔ اب نبی کریم علیہ السلام اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے تمام جہان والوں کو رب کا ڈر سنانے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے تمام جہانوں کے نبی کریم علیہ السلام ہیں۔ پہلے نبوت کی ضرورت اس لیے بھی پیش آتی تھی کہ یہ نبی ہیں قوم عاد کے لیے، یہ نبی ہیں قوم ہود کے لیے، یہ نبی ہیں صرف مدین کے لیے، یہ نبی ہیں قوم نوح کے لیے، یہ نبی ہیں فلاں شہر کے لیے، یہ نبی ہیں فلاں خطے کے لیے، فلاں ملک کے لیے، فلاں برادری کے لیے۔ جب ایک نبی ایک قوم کے لیے ہے تو دوسرے نبی کی ضرورت ہے دوسری قوم کے لیے، ایک نبی ایک علاقے کا نبی ہے تو اب دوسرے علاقے کے لیے نبی کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے بھی نبوت کا سلسلہ بند فرما دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات والوں کا نبی بنا دیا ہے۔ اب سرکار عربیوں کے نبی ہیں، اجمیوں کے نبی ہیں، مکی جو لوگ ہیں ان کے نبی ہیں، جو مدنی ہیں ان کے نبی ہیں، جو عربی ہیں ان کے نبی ہیں، جو عرب کے علاوہ دیگر ممالک کے اندر رہنے والے ہیں، وہ مشرقی ہیں، وہ مغربی ہیں، وہ شمالی ہیں، وہ جنوبی ہیں، وہ پاکستانی ہے، وہ ہندوستانی ہے، وہ بنگالی ہیں، وہ امریکن ہیں، کوئی بھی ہے، کہاں کا بھی کوئی رہنے والا ہے، وہ زمین میں رہتا ہے، وہ آسمان میں رہتا ہے۔ جب ساری کائنات کے لیے اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو نبی بنایا ہے تو اب لازماً یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اب حضور علیہ السلام کے بعد کسی نبی کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ حضور کسی ایک علاقے یا ایک قوم یا ایک برادری یا ایک ملک یا ایک جہان کے نبی نہیں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام لیکون للعالمین نذیرا، آقا علیہ السلام تمام جہان والوں کے نبی ہیں۔ تو سرکار کی رسالت عامہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ تو یہ بھی الحمدللہ آیت ختم نبوت ہے۔ ایک اور آیت کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ پر سن لیجئے۔ ہمارا اور آپ کا خالق مالک پروردگار ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عامہ کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا تمام انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بن کر آنا، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ یہ آیت بھی آیت ختم نبوت ہے، اس لیے کہ سرکار کی نبوت عامہ اور سرکار کی رسالت عامہ کا بیان ہے۔ جب ساری مخلوق کے نبی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو جب حضور ساری کائنات کے نبی بن گئے تو اب کسی کے لیے نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایک قوم کے لیے خاص، ایک قوم کے ساتھ خاص ہوتی ہے آپ کی نبوت اور رسالت، تب کہا جا سکتا تھا کہ حضور فلاں قوم، فلاں علاقے، فلاں قوم کے نبی ہیں، دوسری قوم دوسرے علاقے کے نبی تو نہیں نا، تو وہاں کے لیے نبی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اس لحاظ سے بھی نبوت کا دروازہ بند فرما دیا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے ساری کائنات کا نبی بنا دیا ہے۔ تو یہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، یہ بھی آیت ختم نبوت ہے۔ شمع رسالت کے پروانوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، ایک اور آیت کریمہ آیت ختم نبوت ہے جو کہ وہ سن لیجئے۔ ہمارا اور آپ کا پروردگار خالق مالک ارشاد فرماتا ہے،
اور فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ جب میری طرف، آپ کی طرف اور کائنات کے ہر فرد کی طرف اور ہر مخلوق کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے ہیں، اب کسی اور کو نبی مان لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص یہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام میرے نبی نہیں ہیں، میرے لیے کسی اور نبی کی ضرورت ہے، تو وہ بندہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کو محدود کر رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا سکہ جو کہ تا قیامت چلنا ہے اس کو وہ بند کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب حضور کے بعد کوئی اور آئے گا تو سکہ اس کا چلے گا۔ آدم علیہ السلام آئے، ان کا سکہ چلا، پھر نوح علیہ السلام آئے، پھر ان کا سکہ چلا، پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کا سکہ چلا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کا سکہ چلا، پھر نبی کریم علیہ السلام آ رہے ہیں، اب حضور کا سکہ چل رہا ہے۔ اب حضور کے بعد کسی اور کو نبی مان لینے کا مطلب یہی ہے کہ یہ کہا جائے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سکہ ہے وہ بند ہو گیا۔ نہ، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا سکہ تا قیامت چلنے والا ہے، اب اس سکے کو کوئی مٹانے والا پیدا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمارے امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی مہر کو توڑنے والے خود ٹوٹ گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، مر کر مٹی میں مل گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کا ڈنکا آج بھی بج رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی تا قیامت بجتا رہے گا۔ تو یہ بھی آیت ختم نبوت ہے، اور ایک اور آیت ختم نبوت 13ویں پارے سے سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، فرمایا اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو منذر بنایا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہم نے آپ کو ہر قوم کا ہادی بنایا ہے۔ اچھا یہاں پر وہ لوگ بھی توجہ کریں جو بڑا منہ کھول کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں دے سکتے، اور شرم کرو، اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو ہادی بنایا، ذرا بتاؤ تو صحیح ہادی کا معنی کیا ہے؟ ہادی کا معنی ہی ہدایت دینے والا ہے، تو یہ کیسی بات ہوئی نبی پاک علیہ السلام ہادی تو ہوں لیکن کسی کو ہدایت نہ دے سکیں؟ وہ ہادی بنانے کا لازماً نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے اگر حضور کو ہادی بنایا ہے تو ہدایت دینے کا اختیار بھی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ہم نے آپ کو منذر بنایا اور ہم نے آپ کو ہر قوم کا ہادی بنایا۔ اب یہ الفاظ سادے سے ہیں، عام بندہ بھی توجہ کرے گا تو سمجھ لے گا لکل قوم ہاد، لکل قوم ہاد، ہم نے آپ کو ہر قوم کا ہادی بنایا۔ نبوت نبی پاک علیہ السلام کے بعد وہ مانے جو یہ سمجھے کہ نبی پاک علیہ السلام ہمارے نبی نہیں ہیں، ہمارے ہادی نہیں ہیں۔ اللہ کے بندو، جب حضور کو اللہ نے ہر قوم کا ہادی بنایا تو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی نبوت کی گنجائش ہے، کسی اور نبی کے نئے نبی بننے کی توقع ہے؟ نہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے ساری قوموں کا ہادی بنایا۔ پچھلے نبی بھی ہادی تھے لیکن کس کے؟ صرف اپنی قوم کے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے ہود علیہ السلام کو نبی بنایا قوم عاد کا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے اہل مدین کے لیے نبی بنا کر بھیجا حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
بنی اسرائیل کے رسول ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ صرف ایک علاقے، ایک شہر، ایک ملک، ایک قوم، ایک برادری، ایک خطے کے نبی نہیں ہیں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے ساری کائنات کا نبی بنایا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ساری مخلوق کا نبی بنایا ہے۔ ساری مخلوق کے نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو یہ بھی آیت ختم نبوت ہے۔ اور ایک اور آیت سن لیجئے، سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے، اس کے ابتدا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ ایمان والا کون ہے؟ فرمایا وہ جو اس وحی پر ایمان رکھے جو اللہ نے آپ پر اتاری، اور اس وحی پر ایمان لائے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے اتاری ہے۔ وحی کی اللہ نے دو قسمیں بیان فرمائی ہیں، تیسری قسم اللہ نے بیان نہیں فرمائی، صرف دو قسمیں وحی کی، ایک وہ وحی جو نبی کریم علیہ السلام پر اتری، ایک وہ وحی جو نبی پاک علیہ السلام سے پہلے نبیوں پر اتری ہے۔ اللہ نے پچھلی وحی کا ذکر بھی کیا اور جو حضور پر وحی آ رہی ہے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی آنا ہوتا تو نبی تو وہی ہوتا ہے نا جس پر وحی آتی ہے، تو حضور کے بعد اگر کوئی اور نبی ہوتا تو اور وحی بھی ہوتی۔ اللہ نے کسی اور وحی کا بیان قرآن میں نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نبی ہیں تو آخری ہیں، حضور علیہ السلام کی کتاب آخری کتاب ہے، اور حضور علیہ السلام پر اترنے والی وحی بھی اللہ کی طرف سے آخری وحی ہے۔ تو اللہ نے وحی کی دو قسمیں بیان فرمائی، اور آگے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ حضور علیہ السلام کی وحی کے بعد اللہ نے قیامت کو ذکر فرمایا۔ ایمان والے وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو حضور کی وحی نبوت کے بعد اب آگے قیامت ہے، کوئی اور وحی نبوت نہیں ہے، کسی اور نے نبی بننا نہیں ہے۔ تو یہ بھی آیت ختم نبوت ہے۔ اور پھر ایک پچھلے نبیوں نے ہمیشہ بشارت دی کہ ہمارے بعد اور نبی آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد اللہ کا ایک نبی آنے والا ہے جن کا نام احمد ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ کعبہ بنا لیا، کعبے کو بسانے والا محبوب ہماری اولاد کے مسلمان گروپ کے اندر تو مبعوث فرما۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے اپنی نسل میں پیدا ہونے کی دعا فرما رہے ہیں، نبی کے آنے کی بشارت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی کے آنے کی بشارت دے رہے ہیں، باقی نبی کریم علیہ السلام کے آنے کی خوشخبریاں سناتے رہے، بشارتیں دیتے رہے۔ جبکہ نبی کریم علیہ السلام پورا قرآن پڑھ لیں، کہیں پر بھی سرکار نے اپنے بعد کسی نئے نبی کے بننے کی آنے کی بشارت نہیں دی ہے۔ سرکار نے کسی آنے والی کتاب کی تصدیق نہیں فرمائی ہے، سرکار نے اپنے بعد آنے والی کسی وحی کی تصدیق نہیں فرمائی ہے، بلکہ قرآن پڑھتے جائیں سرکار پچھلی وحی کی تصدیق فرماتے ہیں، پچھلے نبوت کی تصدیق فرماتے ہیں، پچھلی کتاب کی تصدیق فرماتے ہیں۔ اب آئندہ آنے والی کسی وحی کی کتاب کی رسالت کی تصدیق نہیں فرما رہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے نبی کریم علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ کسی اور کو نبوت کا تاج نہیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ ختم نبوت کی جو آیات ہیں ان میں سے چند ایک میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائی ہیں، بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ میری کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو میری اور میرے والدین کی بے حساب بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ